فرض کریں ایک ایسی جدید ہائی وے ہے جہاں ٹریفک کا کوئی اصول نہیں اور سپیڈ کی کوئی حد بھی نہیں ہے اور گاڑی میں جتنا دل چاہے سامان بھر لیں۔ بظاہر یہ ایک بڑا پرکشش خواب لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل، مطلب کون نہیں چاہے گا اتنی آزادی؟ بالکل، لیکن ذرا سوچیں اگر اس کھلی سڑک کا انجام کسی بہت گہری کھائی پر ہو۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم بالکل اسی تصور کو کھنگال رہے ہیں۔ ہمارے پاس پاسٹر مختار کی کچھ بڑی زبردست تعلیمات ہیں جو مشہور پہاڑی واز پر مبنی ہیں۔ جی، اور آج کا جو موضوع ہے دو راستے، کشادہ اور تنگ، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے اس تفصیلی جائزے کا مقصد صرف راستوں کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نفسیات کو سمجھنا ہے کہ انسان لاشعوری طور پر کون سا راستہ چنتا ہے اور آخر کیوں۔ یہ ہائی وے والی مثال بڑی فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ پاسٹر مختار کے مواد کے مطابق اگر دیکھیں تو چوڑے دروازے اور کشادہ راستے کی سب سے بڑی کشش یہی ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مطلب کوئی پابندی نہیں؟ جی، کوئی پابندی نہیں۔ انسان اپنا سارا کا سارا جو اندرونی اور بیرونی بوجھ ہے نا، وہ بڑے آرام سے اپنے ساتھ لے کر اس پر چل سکتا ہے۔ اچھا، تو یہاں بوجھ سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم مادی سامان یا پیسوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بوجھ دراصل انسانی غرور، مطلب لالچ، خود غرضی اور جو انا ہوتی ہے اس کا ہے۔ کشادہ راستے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں ان بھاری رویوں کو چھوڑنے کا کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ جو ہیں ویسے ہی مزے سے چلتے ہیں؟ بالکل، جبکہ دوسری طرف جو تنگ دروازہ ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے کے لیے یہ سارا بوجھ آپ کو باہر ہی پھینکنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی اپنی انا کے ساتھ اس تنگ راستے پر تو نہیں چل سکتا۔ یہ بات تو ہے، لیکن ذرا رکیں۔ آج کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں، خاص طور پر یہ جو جدید کارپوریٹ دنیا ہے، وہاں تو تھوڑی بہت ہے نا، یہ چلیں یوں کہہ لیں کہ ذاتی مفاد اور لالچ کو کامیابی کی سیڑھی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ تو کیا پاسٹر مختار کی تعلیمات کے مطابق یہ جو عام سی انسانی خواہشات اور آگے بڑھنے کی لگن ہے، کیا یہ بھی ایسا بوجھ ہیں جو تنگ دروازے سے گزرنے نہیں دیتے؟ یہ آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے۔ جدید معاشرہ واقعی اسے کامیابی کی ڈرائیو یا ایک ضرورت کہتا ہے، لیکن روحانی اور اخلاقی سطح پر دیکھیں تو یہ وہی پرانا غرور اور خود غرضی ہے۔ صحیح بات ہے۔ پاسٹر مختار اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مقدس کتاب کے مطابق جیسے داؤد نبی اور موسیٰ نبی کے ادوار میں تھا، صادقوں اور شریروں کے راستے ہمیشہ سے مختلف رہے ہیں۔ یعنی ان کی قیادت کا انداز دوسروں سے الگ تھا۔ جی بالکل، داؤد اور موسیٰ نے بھی قیادت کی، لیکن ان کا راستہ ذاتی انا اور لالچ کا بالکل نہیں تھا، بلکہ تابعداری اور اصولوں کا تھا۔ تنگ راستے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خود سب کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات تو بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن اس پر ایک اور اعتراض بھی ابھرتا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا نعرہ تو مکمل آزادی ہے، مطلب ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بس اپنی مرضی کا مالک ہو۔ ہاں، آزادی کا تصور آج کل کافی بدل گیا ہے نا۔ تو پھر کوئی جان بوجھ کر ایسا راستہ کیوں چنے گا جہاں اتنے اصول ہوں، حدود ہوں اور اپنی انا کو کچلنا پڑے؟ جدید ذہن تو اس بات کو ایک قید سمجھے گا نا۔ اور یہیں پر آزادی کا اصل دھوکہ سامنے آتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے عظیم مفکر سی ایس لوئس کے لڑکپن کا جو تجربہ ہے وہ بہت چشمکشا ہے۔ اچھا، ان کا کیا ماننا تھا؟ لوئس کا ماننا تھا کہ آزادی کا مطلب صرف اور صرف اپنی مرضی کرنا اور بنا کسی اصول کے اپنی خوشی پوری کرنا۔ یہ بالکل اس ہائی وے کی طرح ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، جو کہ بظاہر بہت پرکشش ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی روکنے والا نہیں وہاں۔ جی ہاں، لیکن جب لوئس شعور کی منزل پر پہنچے نا تو انہیں احساس ہوا کہ حقیقی اخلاقیات کے لیے حدود کا ہونا بہت لازمی ہے۔ مطلب حدود کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ بالکل نہیں۔ پاسٹر مختار بتاتے ہیں کہ خدا نے انسان کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں وہ اسے باندھنے کے لیے نہیں بلکہ اسے صحیح ٹریک پر رکھنے کے لیے ہیں۔ ارے واہ، یہ بڑی گہری بات ہے۔ جی، جیسے ہائی وے کے کنارے لگی ہوئی ریلنگ گاڑی کو سیدھا کھائی میں گرنے سے بچاتی ہے، یہ حدود کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ مکمل تحفظ کی گارنٹی ہیں۔
تو اگر یہ حدود دراصل ریلنگ کی طرح ہماری حفاظت کر رہی ہیں تو پھر اس کشادہ راستے پر اتنا بڑا ہجوم کیوں ہے؟ پاسٹر مختار کے مواد میں یہ بات واقعی بڑی حیران کن ہے کہ کشادہ راستے پر ایک بہت بڑا ہجوم ہنستا کھیلتا جا رہا ہے۔ ہاں، اور تنگ راستے پر بہت ہی کم لوگ ہیں۔ بالکل، تو کیا انسان بغیر سوچے سمجھے صرف ہجوم کے پیچھے چلنے کا عادی ہے؟ دیکھیں، ہجوم کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ جہاں زیادہ لوگ جا رہے ہوں، انسان کو لاشعوری طور پر وہ راستہ محفوظ اور بالکل درست لگنے لگتا ہے۔ بھیڑ چال جسے کہتے ہیں ہم۔ جی بالکل، لیکن پاسٹر مختار یہاں ایک بہت کڑوی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ بڑا ہجوم دراصل اپنے انجام سے بالکل ہی بے خبر ہے۔ یعنی انہیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل پتہ نہیں۔ وہ جس کشادہ راستے کو آزادی سمجھ رہے ہیں نا، در حقیقت اس کی منزل ہلاکت ہے۔ اوہ، تو مطلب شارٹ کٹ اور بغیر ریلنگ والی سڑک کا انجام سیدھا تباہی ہے؟ اور وہ تنگ راستہ؟ وہ تنگ راستہ جس پر سفر کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے، جہاں اپنی انا اور غرور کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صحیح۔ پاسٹر مختار کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے انسان کو ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ تو جب کوئی صرف ہجوم کو دیکھ کر اور اپنی انا کو ساتھ رکھ کر وہ کشادہ راستہ چنتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جی، وہ دراصل ایک طرح سے روحانی خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں در حقیقت ہیں ہی دو راستے۔ ایک وہ جو دنیاوی لحاظ سے کشادہ ہے، جہاں خود غرضی اور غرور کو ساتھ لے جانے کی پوری آزادی ہے، مگر انجام اس کا ہلاکت ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ اور جو دوسرا راستہ ہے وہ تنگ ہے، اصولوں سے جڑا ہے، بظاہر بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اس کی منزل حقیقی زندگی ہے۔ اور یہ انتخاب ہمیں اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں ہر قدم پر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ صرف دو راستوں کا فرق نہیں ہے، بلکہ ایک طرز زندگی کا فرق ہے جو انسان کی آخری منزل کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس گہری گفتگو کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چھوڑے جاتے ہیں ایک خیال کے ساتھ۔ اگر تنگ دروازے سے گزرنے کے لیے اپنا سارا پوشیدہ بوجھ اور انا چھوڑنا لازمی شرط ہے، تو آج کے اس جدید اور تیز ترین دور میں وہ کون سا ایسا غیر محسوس بوجھ یا غرور کا سوٹ کیس ہے جو ہمیں اس زندگی کے دروازے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔